نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں مسئلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہا ہوں، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں میں نے بیان کی ہیں۔ ایک اپنے اصل کے اعتبار سے کہ قرآن و سنت میں اس کے ہونے کا ثبوت ہے جو کہ عموم ہے، اور دوسرا تخصیص کے اعتبار سے مخصوص ربیع الاول کے مہینے کے اعتبار سے، جس کو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ میلاد جب چاہیں کریں، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں جو میلاد اس کیفیت اور حیت کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اس پر میں آپ کے سامنے علماء اور محدثین کے احوال کو بیان کر رہا ہوں کہ علماء کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر رہا ہے اور کیا ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں میں نے آپ کے سامنے حافظ ابن تیمیہ، ابن کثیر، علامہ ذہبی، حافظ ابن رجب کا نام لیا۔ ان کی تفصیل میں نے نہیں بتائی، وہ آگے چل کر بتاؤں گا انشاءاللہ، ان کے حوالہ جاتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور بزرگ ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور جس دن میں نے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کیا تھا، اس دن بھی میں نے ان کا جو ہے نا وہ ذکر کیا تھا کسی ایک اعتبار سے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں یہ جو شروع ہوا ہے، علماء محدثین کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اس کے بارے میں ایک میں حوالہ بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام محدث ہوئے ہیں اور عاشق رسول۔ ان کے زمانے میں کسی بندے نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو منکرات میلاد کے اندر خلاف شرع ہیں وہ غلط ہیں، اور پھر ذرا انہوں نے تجاوز کی کہ وہ میلاد ہی غلط ہے۔ تو اس کے جواب میں حافظ جلال الدین سیوطی نے ایک بات لکھی، رسالہ لکھا، حسن المقصد فی عمل المولد۔ بڑی مشہور کتاب ہے حافظ جلال الدین سیوطی کی یہ۔ تو اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور بعض لوگ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے یہ فرمایا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی میلاد کے قائل تھے۔ تو بس اس کا مطلب ہے کہ ایک عالم نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تو درست ہے۔ میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا کہ میری بچی چھوٹی تھی، وہ پڑھتی تھی یونیورسٹی کے اندر، بڑی بچی تھی، وہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، تو وہاں یہ میلاد کا مسئلہ ہوا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میلاد کے جائز کا قول تو ابن حجر عسقلانی نے کیا ہے، صاحب فتح الباری نے، انہوں نے کہا کہ میلاد جائز ہے، تو لہٰذا اب میلاد کرنے والوں کو، یہ کہنے والوں کو جہنمی تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر جہنمی کہا تو کیا نتیجہ ہوگا کہ میلاد کرنے والے اور اس کے جائز کہنے والے سارے جہنم میں، ان پر جہنم کا فتویٰ لگا دی گیا، تو ابن حجر عسقلانی پر بھی جائے گا۔ تو یونیورسٹی کے اندر وہ بات ہو گئی۔ تیسرے چوتھے دن وہ ایک بچی تھی جس سے میری بیٹی سعدیہ نے وہ بات کی تھی، سعدیہ نے، تو وہ آئی اس کے پاس، وہ کہنے لگی کہ میں نے نیٹ کے اوپر جارڈن سے، سعودی عرب سے علماء کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ ان علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جس لڑکی نے تمہیں بتایا ہے نا کہ ابن حجر عسقلانی نے اس کو جائز کہا ہے، وہ کوئی ان پڑھ، اجڑ، دیہاتی، دقیانوسی، معلوم نہیں کتنے لفظ کہہ دیے
سعدیہ کے بارے میں کہ وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور کیوں؟ اس کے اوپر انہوں نے ایک دلیل دی۔ اب جب کوئی علمی بات ہو تو ہم اس بات، علمی جو بات ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ علمی بات کرے تو۔ ان علماء سے جس نے، معلوم نہیں وہ علماء تھے یا کون تھے، کیونکہ ہمارے زمانے میں ایک یہ بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ لوگوں نے شیخ بڑے بنا دیے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، قرآن حفظ کیا ہوتا ہے، 3-4 حدیثیں اور 2-3 آیتیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ آتی، تو وہ شیخ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتی ہیں جونیئر شیخ، یہ سینئر شیخ۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس لڑکی نے کہاں سے وہ معلومات لی تھی، لیکن اس نے کہا کہ جنہوں نے مجھے بتایا ہے شیوخ نے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ حافظ جلال الدین سیوطی پیدا ہوئے ہیں 849 کے اندر، اور حافظ ابن حجر اسقلانی کا وصال ہوا ہے 852 کے اندر۔ تو حافظ سیوطی کا تو ناممکن ہے کہ وہ حافظ ابن حجر سے یہ روایت کریں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے میلاد کو جائز کہا ہے۔ یہ اصل میں حافظ سیوطی علیہ الرحمہ کا ہم حوالہ اس لیے دیتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی جتنی کتابیں ابھی تک اویلیبل ہوئی ہیں ان میں براہ راست انہوں نے خود یہ بات نہیں لکھی، ورنہ تو میں بتاتا آپ کو کہ فتح الباری میں ہے یا تلخیص میں ہے، تہذیب میں یا فلاں میں ہے، وہ مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس لیے ہمیں حافظ سیوطی کا رستہ اختیار کرنا پڑا۔ تو وہ میرے پاس آئی تو کافی غصے میں تھی، تو کہنے لگی ابو کہ وہ آپ نے بتایا تھا کہ حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے کہا، تو وہ کس طرح سے اس سے روایت کر سکتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کی تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، حافظ سیوطی نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، وہ تو 3 سال کے بچے تھے۔ تو اب حافظ جلال الدین سیوطی نے اگر کہا ہے کہ ابن حجر میلاد کے قائل تھے تو یا اس کے 2 طریقے تھے، یا تو ابن حجر کی کسی کتاب سے وہ دلیل لاتے، یا ایک راوی جو حافظ سیوطی اور حافظ ابن حجر اسقلانی کے درمیان میں ہوتا وہ اس کا نام لیتے کہ ہاں اس بندے نے کہا ہے۔ تو حافظ سیوطی نے تو اس کا نام نہیں لیا، لہٰذا یہ روایت تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے نہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے میلاد کو جائز کہا ہے، حافظ سیوطی کی شہرت کی بنا پر ہم ان کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جائز اس کو کہا ہے، اور ہم حافظ ابن حجر اسقلانی کے قریبی بندہ جو ان کا پکا شاگرد ہے، ان کے شاگرد ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، امام سخاوی نے۔ اب میں وہ آپ کے سامنے پوری بات جو ہے نا وہ لاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جس دن میں نے یہ میلاد شروع کیا تھا اس دن میں نے آپ سے یہ کیا تھا، یہ میں حوالے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ذرا بندہ کانفیڈنس سے بات کر سکے۔ ایک بات حافظ سیوطی کی طرف علیہ الرحمہ کی طرف اور منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں امام ابن حجر مکی حیتمی نے کہا ہے کہ ان البدعۃ الحسنہ، یہ صحیح ہے کہ ابن حجر مکی نے ایسا ہی کہا ہے، لیکن حافظ سیوطی اس سے نقل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ حافظ جلال الدین سیوطی کی وصال ہوا ہے 911 میں، اور حافظ ابن حجر مکی کی ولادت ہوئی ہے 909 میں، اور ان کا وصال ہوا ہے 974 میں۔ تو حافظ ابن حجر مکی تو حوالے دیں حافظ سیوطی کے، مگر حافظ سیوطی تو نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک علمی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنی ضروری سمجھی تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میلاد شروع ہوا اس کو جائز کہا گیا، اور علماء نے اس کو جائز کہا، جن میں حافظ ابن حجر ہے۔ یہ حافظ ابن حجر کا میں اتنا زور تب دے رہا ہوں، حافظ سخاوی اگر کہیں کہ میلاد جائز ہے تو شبہ ڈالنے والے دوستوں کو 1 منٹ نہیں لگے گا کہ وہ کہہ دیں گے کہ وہ تو جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ ابن حجر مکی کے بارے میں کہہ دیں گے وہ صوفی ہے۔ امام ملا علی قاری نے المورد الروی کتاب لکھی ہے میلاد کے اوپر، وہ ملا علی قاری کو کہہ دیں گے، سیوطی کو کہہ دیں گے، کسی کو بھی۔ لیکن ابن حجر اسقلانی کی بات آئے گی نا تو ذرا کچھ وقت لگے گا یہ کہنے میں کہ ابن حجر اسقلانی بدعتی ہے یا جہنمی ہے۔ کیوں؟
ان کا ذرا حیا ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے ان علماء کے فتوے زیادہ پڑھ رہا ہوں جن کے بارے میں توقع ہے کہ حیا کیا جائے گا۔ ان میں نے ناصر الدین دمشقی کا بھی بیان کیا، جن کے بارے میں لوگ جلد بازی نہیں کرتے۔ ابن حجر عسقلانی کے بارے میں اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اب وہ جو سند ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ وہ درست ہے، اب میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، اس کا نام ہے الاجوبۃ المردیہ فیما سئل الصحابی عنہ من الاحادیث نبویہ۔ حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی کی یہ کتاب ہے، یہ الاجوبۃ المردیہ کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی، یہ مسئلہ نمبر 316 ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 1116 ہے۔ کہتے ہیں کہ سئلت ان اصل عمل المولود الشریف، امام سخاوی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال کیا گیا، سئل تو مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ جڑا میلاد شریف جو ہے اس کی اصل کیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب دیا، لم ينقل عن احد من السلف صالح فی قرون الثلاثہ الفاضلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جو حضرت خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے زمانے میں اس حایت کے اندر میلاد نہیں تھا، یہ بعد میں شروع ہوا ہے، اور پھر اہل اسلام نے اس کو شروع کیا اور ہمیشہ رہا ہے۔ اور لوگ اس کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں مختلف قسم کا، اور وَيَظْهِرُونَ السُّرُورَ، خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّعَاتِ بل یعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم وتظاہر علیہ من برکتہ کل فضل امین بحیث کان مما جرب، قال امام شمس الدین ابن الجزری۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، خدا کی برکات ظاہر ہوتی ہیں جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ آگے پھر انہوں نے وہ اس کا شاہ اربل کا بیان کیا ہے۔ شاہ اربل کا بیان کرنے کے بعد پھر آگے انہوں نے یہ بیان کیا، کہتے ہیں کل تو اب میں آپ کو ایک دوسری دلیل دیتا ہوں۔ ایک دلیل وہ کہتے ہیں بل خرج شیخنا شیخ المشایخ خاتمۃ الائمۃ الاعلام حافظ بن حجر عسقلانی فعلہ علی اصل ثابت ہوا ما ثبت فی صحیحین۔ وہ کہتے ہیں یہ جو فعلہ ہے نا، یہ فعل میلاد جو ہے، حافظ بن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ مجھے اس کے اوپر ایک دلیل ملی ہے۔ وہ دلیل یہ ملی ہے کہ صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم کے اندر جو روایت آتی ہے نا اس روزہ رکھنے کی، جو یوم عاشوراء کا روزہ ہے، تو وہ یوم عاشوراء کا روزہ جو رکھا جاتا ہے وہ اس طرح سے شروع ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث ہے آپ کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نجات ملی۔ قالوا ھذا یوم صالح ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ علیہ السلام قال فانا حق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، تو اس نعمت خدا کی کو یاد کر کے رب کا شکر کرتے ہوئے ہم روزہ رکھتے۔ تو حضور نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس عید میں شامل ہوں۔ یہ عید کا لفظ میں نے عمدن کہا ہے اس لیے کہ بخاری کی اگلی روایت میں ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قالا کانا یوم عاشوراء تعد الیہود عیدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، کہ مدینہ منورہ کے یہود اس دن عید مناتے تھے۔ اب صبح کو روزہ رکھتے ہوں گے، شام کو عید مناتے ہوں گے، اور یہ عید کا مطلب ہے صرف خوشی، کہ وہ خوشی کرتے تھے اس دن جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو یہ بخاری کی روایت عید والا لفظ میں نے خصوصی طور پر آپ کے لیے پڑھ دیا۔ تو وہی روایت اس نے امام سخاوی نے لکھی ہے کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں
قال شیخنا، ہمارے شیخ ابن حجر اسقلانی نے کہا فیستفاد منہ فعلہ الشکر للہ تعالی علی ما من به فی یوم معین من اسداء نعمت او دفع نقمت ویعاد ذلك فی نظیر ذلك اليوم من کل سنۃ والشکر للہ تعالی یحصل بانواع العبادہ کالسجود والصیام والتلاوہ وای نعمت اعظم من النعمت ببروز حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمت، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اب میں حافظ ابن حجر اسقلانی کی، ابن حجر مکی کی نہیں میں بات کر رہا، ابن حجر اسقلانی کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو بات کو اس میں شبہ ہوا ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جس دن کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے یا مصیبت کو دفع کرے، اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور وہ شکر کرنے کے طریقے ہیں اللہ کی عبادت کرے، سجدہ کرے، تلاوت کرے، روزہ رکھے۔ اور ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ تو اس لیے یہ اس لائق ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے اور وہ محفل کی جائے، لیکن آگے کہتے ہیں اس محفل کے اندر وہ سما اور لغو وغیرہ جو باتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی حضور کا ذکر خیر کرتا ہے فلا بأس بھی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی غلط باتیں نہ ہوں۔ آگے انہوں نے ایک بات کہی، حافظ ابن حجر نے کہتے ہیں قال شیخنا ثم ينبغي ان يتحرى اليوم بعينه وان كان ولد ليلة فليقع شكرا بما يناسب الليل كالاطعام وان كان ولد نهارا فبما يناسبه كالصيام۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہوئی ہو، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، اس مناسبت کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اگر پیدا ہوئے ہیں رات کے وقت تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر دن کے وقت، رات کے وقت پیدا شکر ادا کرے اور کھانا دے، اور اگر دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو روزہ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ بیان کرے، ان کے معین دن اس دن کرے، معین دن کے دن وہ کرے، اور اسی مناسبت سے بعمل المولد فی ای یوم من الشہر بل توسع قومہ فنقلوا الی یوم من السبت وفی، جس دن پیدا ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میلاد کی باتیں کرے۔ تو یہاں تک میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی اس بات کے قائل تھے کہ ہاں میلاد کے دن یہ کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد۔ اب جو لوگ اب اس بارے میں یہ کہیں کہ جی نہیں وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، حافظ ابن حجر تو اس کے قائل ہی نہیں ہے، اب میں آپ کو اس کے ایک دو حوالے دیتا ہوں کہ ہاں نہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہیں وہ اس کے قائل تھے میلاد کے۔ یہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے حکم المولد احتفال میں مولد النبی، یہ رسالہ رابعہ ہے رد القوی علی الرفاعی، شیخ رفاعی کے خلاف جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں شیخ رفاعی کا رد کرتے ہوئے، شیخ ہاشم الرفاعی جو کویت کے ایک عظیم محدث عالم ہیں، ان کے کتاب کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ الرفاعی نے جب اس بات کو لکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ خرج بدع المولد علی صیام یوم عاشوراء ہوا ابن حجر المکی فہو غلط ظاہر۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کہا ہے نا شیخ ہاشم الرفاعی نے کہ ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی وجہ سے یہود نے عید کی روزہ رکھا تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ ابن حجر مکی کی بات نہیں ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کیونکہ یہ سیوطی سے وہ نقل کر رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ ابن حجر الاسقلانی صاحب فتح الباری۔ وہ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے نا کہ روزہ محرم سے دلیل لانا، اس سے استفادہ کرنا کہ یہ میلاد سے دلیل لینا، یہ ابن حجر اسقلانی کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اب میں تیسرا حوالہ اس کے اوپر کوٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ذرا پکی ہو جائے، باتیں میں آگے چل کر کروں گا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی میلاد کے قائل تھے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری کی بات ہو رہی ہے،
उन्हीं के ये शागिर्द हैं अल्लामा सखावी। अब अल्लामा सखावी पर ये तो कहीं नहीं, कोई नहीं कहेगा, ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने कहा मिलाद नहीं मनाना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है, पर इन्होंने तो इब्ने हजर के शागिर्द हैं, इनको कज़्ज़ाब तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने झूठ बोला है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और फिर ये सिर्फ ये तो नहीं कह रहे, ये तो सारे कह रहे हैं। अब ये किताब है मेरे हाथ में, इसका नाम है इबादात में बिदआत। अमर बिन अब्दुल मुनिम बिन सुलैम ने ये किताब लिखी है। हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसका तर्जमा किया है। और इसका जो बाब है मिलादुन्नबी का, उसके अंदर उन्होंने ईद मिलादुन्नबी की जो बात की, उन्होंने कहा कि ये मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से खाना खिलाना और जलसा करना, ये इसका कोई सबूत नहीं है। पहले तो उन्होंने ये बात की। आगे वो कहते हैं, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं, तमाम शहरों और इलाकों में इज़्ज़त और एहतराम से जलसे जुलूस करके मनाना शुरू कर दिया। इस पर वो बड़ी अजीम शान दावतें उड़ाते हैं, इस तरह के सदक़े करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, खुशी का मुज़ाहरा करते हैं और मुलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ियात पढ़ने का एहतमाम करते हैं। फिर उन्होंने इस मिलाद की फजीलत बयान करना शुरू कर दी और इब्नुल जज़री से अपनी तईद नकल की और फिर लिखा, बल्कि हमारे उस्ताज़ुल उसातिज़ा अज़ीमुश शान इमामों के इमाम हाफिज़ इब्न हजर ने इसकी दलील बुखारी मुस्लिम की इस हदीस से ली है, जिसमें आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा यहूदी अशूरा का रोज़ा रखते हैं। आपने इन यहूदियों से उसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा, इस दिन अल्लाह ने फ़िरऔन को गर्क किया, मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी, पस हम मूसा के ज़माने से ये रोज़ा अल्लाह के शुक्र के लिए रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे ज़्यादा मूसा के करीब हूँ। फिर आपने रोज़ा रखा और इस रोज़े का हुक्म दिया और फरमाया, अगर आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं रखूँगा। हमारे उस्ताद इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को ख़ास दिन में कोई नेमत अता फरमाई हो या किसी मुसीबत को दूर किया हो तो उसका शुक्र हर साल इसी दिन मनाना सही है। अल्लाह ताला का शुक्र कई इबादत मसलन नमाज, रोज़ा, तलावत कुरान से मनाया जाता है और सवाब हासिल होता है। इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन की पैदाइश से बड़ी कौन सी नेमत हो सकती है। मेरा सिर्फ ये किताब हवाला पेश करने का मकसद ये है ताकि मैं इस बात को ये साबित कर सकूं कि हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने और अमर इब्न अब्दुल मुनइम ने, इन्होंने भी इस बात का इकरार किया है कि हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी इस बात के कायल थे। और पहले जो मैं हवाला पढ़ाया हूँ वो रसाला राफ़े का, ये शेख महमूद का है, जो उन्होंने हुक्मुल इहतिफ़ाल बिल मौलिदिन नबी में ये बात कही है। अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। आगे बात करने से पहले मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आपके सामने इसके ऊपर तबसरा कर दूँ अपना हवालों के बाद। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की ताज़ीम में करना, खाने खाना, खुशी का इजहार करना, बाज़ारों को सजाना, मस्जिदों में जलसे करने और हुजूर को खुदा की सबसे बड़ी नेमत जान कर हुजूर की ज़ात का, हुजूर के मौजज़ात का, हुजूर के कमालात का, हुजूर के हुस्न खल्क का, हुजूर के हुस्न खुल्क का बयान करना, इसका नाम मिलाद है। और माह रबीउल अव्वल में खुसूसन करना और पूरे साल में अमूमन करना, ये हम वो अमल करते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर करोड़ों डॉलर, करोड़ों पाउंड हमारे ऊपर खर्च किए जाते हैं कि ये बिदअत है, ये मना है, करने वाले जहन्नमी हैं। हमें ताने दिए जाते हैं, दूध का ताना दिया जाता है, खाने का ताना दिया जाता है कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ये सारे